بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک عظیم ہستی کے بارے میں بتانے والی ہوں، وہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، پر میں مختصر اور چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اور سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے، تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ شروع میں کافروں کے غلام تھے، تمام عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کی اور وفاداری میں صرف کی۔ حضرت بلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جسمانی اذیتیں بے خوشی برداشت کی، آج کے دور میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ عزیزو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے تھے۔ عرب میں اس دور میں متومل لوگ غلام رکھتے تھے، تو حضرت بلال امیہ کے غلام تھے۔ آپ کے والد کا نام رکب اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ امیہ سخت گیر اور ظالم و جابر انسان تھا، بنو ہاشم خاص طور پر۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن میں ایک بار مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ میں نے کہا اسے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے جا رہے ہیں اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا لوگوں نے اہتمام کیا تھا، ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو چیر کے آگے گزر جائیں۔ تو دوستو، اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ انہیں گزرتے گزرتے ایک گھر سے زار و کتار رونے کی آواز آئی۔ آواز میں بہت درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آواز سن کر رہا نہ گیا اور بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو حبشہ کا معلوم ہوتا تھا اپنا کام کرتے ہوئے زار و کتار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کے کہے ہوئے کاموں کو سر انجام دیتا ہوں، اور جب گھر لوٹتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری دے دیتا ہے کہ اسے پیس دو۔ پیستے پیستے ساری رات گزر جاتی ہے۔ میں تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا بھی آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میرے مالک کو ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کہا میں ساری عمر ایسے رو رو کر ہی گزاروں گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں آپ کی جگہ آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ آپ چکی پیستے رہے اور گندم ختم ہونے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ آرام کریں، میں کام کرتا ہوں۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا، اور چوتھے دن حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ میرا اتنا خیال کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، جس کا نام محمد ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی محمد۔ لہذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلے بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ہیرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا جناب میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ نہیں دیتی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھرنا اللہ کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب ہونے لگے۔
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا، تو وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، جب سے اسلام لایا ہوں میں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا۔ میں نے کوڑے کھائے ہیں، ضربے سہی ہیں، تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے آپ کو مشقیں ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہی ہیں، لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا۔ آج دکھی ہو گیا ہوں۔ جاؤ ابو ذر کو کہو کہ جن خواتین کا میں نے دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ایمن کا رنگ سانولا تھا، تو کہا جا کے یہ تانا حضور کو بھی دو۔ حضرت بلال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایمن کا دودھ پیا ہے، تو جو تانا آپ نے مجھے دیا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آ کے دے دو۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر اب حضرت بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا امیہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کروا دیا کہ حضرت بلال اب آزاد ہیں، دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کا پتہ چلا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا زیادہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان دی اور اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی۔ مرد اپنا کاروبار، بچے اپنے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔